تو ہماری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا. اور خصوصاً آج کے کھانے کے متعلق یہ عرض کر دوں کہ ہم ویسے تو خریدنے کے لیے گئے تھے میر بیکرز پہ، لیکن اس کے مالک میر رضوان صاحب نے کہا کہ ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے، حجاج کی خدمت ہم پہ بھی ہے. یہ جو لنچ باکس ہیں یہ ان کی طرف سے تھے. یہ بوتلیں اور پانی یونائٹڈ واشنگ مشین والے حاجی عبدالحمید صاحب کے بیٹوں نے اور ان کے خاندان کی طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ تھا. تو جہاں اس فقیر کے لیے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تو ان کو بھی ضرور یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت ان کے مالوں عزتوں میں بھی برکت عطا فرمائے. اور یہ معاملہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہے. اگر کوئی سوال ہیں تو میں انشاءاللہ ان کا جواب دیتا رہوں گا. اگر کوئی جانا چاہتے ہیں تو اللہ آپ سب کے مال جان عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کو خیر اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں پہنچائے اور خیر اور سلامتی کے ساتھ واپس اپنے بچوں میں لائے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی وعلیکم شیخ محترم، آپ نے صفا مروہ کی صحیح میں فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا وہ نہیں دوڑیں گی. جی صبر. تو جب کہ یہ اما ہاجرہ کی سنت ہم ادا کر رہے ہیں، انہوں نے تو دوڑ لگائی تھی. جی سر وہ اکیلی تھی. اب جب عورتیں دوڑتی ہیں تو ان کی پنڈلیاں ننگی ہوتی ہیں، اس لیے رسول اللہ نے نہیں حکم فرمایا. دوسرا سوال یہ ہے کہ رمل کے دوران آپ نے فرمایا کہ 3 چکر جو ہے نا وہ ذرا تھوڑے سے اچھل کے بھاگ کے لگانے ہیں. جی تو جب رکن یمانی سے ہم جاتے ہیں حجر اسود کی طرف تو ادھر بھی ہم نے بھاگنا ہے یا ادھر ہم نے نارمل دیکھیں جہاں آپ بھاگ نہیں نہ سکتے جی جی آپ وہاں ایسے ایسے ہی چلے، بھاگنا نہیں ہے. بالکل یعنی آپ وہاں اتنی کنجسٹڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں بھاگ سکتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ یہ اچھلنا معاملہ کرنا ہے. اکثر علماء کرام کہتے ہیں رکن یمانی سے حجر اسود تک نا آپ نے نارمل چال چلنی ہے. جی ایسی کوئی بات نہیں، میرے علم میں نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں. جی یہ مزدلفہ میں جو مغرب کی عشاء کی نماز قصر پڑھنی ہے تو وطر کتنے پڑھنے ہیں ادھر؟ ایک پڑھنا ہے. اور جو آخری جو طواف وداع جو ہے وہ عمرے کی طرح کرنا ہے؟ جی نہیں، صرف طواف کرنا ہے. صرف طواف کرنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہم پاکستان سے جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ہم ساری نمازیں قصر پڑھیں گے یا صرف؟ نہیں بھائی جان، جو آپ مقامی اماموں کے پیچھے پڑھتے ہیں نا وہ آپ پوری ہی پڑھتے ہیں. جو آپ مدینہ منورہ جدہ جاتے سفر کے دوران نمازیں آئیں گی وہ قصر کریں گے. لیکن حج کی نمازیں سفر کی وجہ سے قصر نہیں ہیں، یہ حکم کی وجہ سے ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وہاں نمازیں جو قصر ہیں وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہیں. جو منا مزدلفہ عرفات میں ہیں وہ سفر کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ حکم ہے. اچھا محترم، 8 ذی الحج کو منا میں جا کے بھی احرام پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں جب آپ رات کو چلے جاتے ہیں پھر منا میں جا کے باندھ سکتے ہیں، لیکن وہ مجبوری ہے. لیکن اگر آپ 8 ذی الحج کو جائیں گے تو پھر مکہ سے احرام باندھ کے جائیں گے. اور اگر ہم رمی کر لیں اور ہمیں قربانی کا میسج نہ آئے، کوئی نیٹ ورک پرابلم ہو تو کوئی بات الگ کروا لیں؟ کوئی بات نہیں. اگر قربانی بعد میں بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا تھا فلا حرج، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی کام آگے پیچھے بھی ہو جاتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں ہے. 10 ذی الحج کو ہم نے جب طواف کرنا ہے وہ احرام اتار کے بھی کر سکتے ہیں؟ وہ احرام اتار کے بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اور دوسرا ہم اگر باہر کہیں گئے ہوئے ہیں تو وہ اپنی اذان دے کے جماعت کرائیں گے؟ کیا جی؟ اگر ہم باہر ہیں کہیں تو اپنی اذان دے کے جماعت کرائیں گے؟ جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جب ہم نے احرام منا میں جانا ہے، جو 5 دن ہم نے احرام باندھنا ہے، اس میں احرام کی حالت میں اب باتھ روم غسل مطلب نہا سکتے ہیں ہم؟ احرام اتار کر نہا لیں؟ پہلی بات پیارے بھائی یہ ہے کہ 5 دن احرام نہیں ہے. 8 ذی الحج کو باندھیں گے، 10 ذی الحج کو آپ نے احرام کھول دینا ہے، یہ 3 دن ہے. تو اگر اس دوران آپ کو نہانا ہے تو نہا سکتے ہیں. اگر احرام کی چادریں تبدیل کرنی ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. گرمی کی وجہ سے اگر بندہ کہے کہ میں نہا لوں، کوئی بات باتھ روم میں جا کے بندہ اتارے؟ کوئی بات نہیں، کوئی بات. شکریہ.
अच्छा साहब ये जो कंकरियां हैं पहले दिन होगी 7, ये हुई 8 जिलहज को, नहीं जी, सॉरी 10 जिलहज को, उसके बाद 11 को 21 और 12 को 21 और 13 को भी 21। अगर 13 को आप वहाँ रहेंगे तो 21 मारेंगे, अगर 12 को निकल आते हैं तो फिर 49 मारेंगे आप। टोटल 49 ही मारेंगे बस। टोटल 49 मारेंगे। वहाँ पे हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, जब हम तवाफ़ ज़ियारत करते हैं टिंड करवा देते हैं इंशाल्लाह। अच्छा हमें मैसेज, भाई ने पूछा हमें मैसेज नहीं आता, हम वो टिंड पहले करवा लें, मैसेज बाद में पता चले कि हमारी कुर्बानी उन्होंने की है कि नहीं की जी, मतलब हमें मैसेज नहीं आता। भाईजान कोई बात नहीं है, अगर ये आगे पीछे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी बाद में भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर मर्द हजरात सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल लेंगे तो रमल करते वक्त यानी पहले 3 चक्कर तवाफ़ के दायां कंधा नंगा कैसे करेंगे? मेरी बहना, ये जो रमल करना है ये तवाफ़ क़ुदूम उम्रे के पहले तवाफ़ में करता है, तवाफ़ इफ़ाज़ा के अंदर रमल नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ साहब क्वेश्चन, हाँ जी,